ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا اتنا ثواب، یہ کرنا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، ٹھیک ہے، ہم اس کے بھی مخالف نہیں ہیں، حوصلہ افزائی ہے کہ اتنی فضیلت والا عمل ہے وہ کرتا اتنی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو گے 100 نفل پڑ جائے اور ترغیب دلا کے ترغیب والے عمل کرے، اس پہ اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اس کے باوجود اتنے ثواب والے کام کرنے کے باوجود بھی وہ خدا کا نافرمان ہے، وہ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے اور وہ اتنی فضیلت عمل بھی کر رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، فضیلت والے اعمال کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فضیلت والے اعمال اتنے کرنے کے باوجود وہ ماں کا بے ادب کیوں ہے، باپ کا بے ادب کیوں ہے، اساتذہ کا بے ادب کیوں ہے، نافرمان کیوں ہے، اس کی زبان کھلی ہوئی کیوں ہے، بے لگام کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے وہ فضیلتوں والے عمل ہی کرتا رہا، پرہیز تو کی ہی نہیں، کیا نہیں کی؟ پرہیز تو کی ہی نہیں، تو جب پرہیز نہیں کی تو وہ تو جو فضیلت والا عمل کرتا رہا یا سیم رہا، برابر، یا پھر گناہ ہی غالب آ گیا، اللہ کی نافرمانی غالب آ گئی، تو پھر کہاں نظر آئے گا؟ اس لیے میں نے کہا تھا ایک بات کرتا ہوں، ایسی بات ہے کہ زندگی سنور جائے گی اگر وہ بندہ اپنے دل میں اتار جائے، یہ چھوڑ دو کہ میں نے اتنا عمل کرنا، اس ثواب والا اتنے والا کرنا ہے، اس کی طرف توجہ ہٹاؤ، ایک ذہن میں رکھو، وہ کیا؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، ہر اس کام سے جس سے بچنے کا رب اور رب کے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، میں زندگی کے آخر میں تک پرہیز کروں گا۔ تو جس بندے نے اس کو دل میں اتار دیا کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں پرہیز کروں گا، تو جب وہ پرہیز کرے گا نا، پھر جو بھی آئے گا سیو ہوگا، کیونکہ گناہ آنا نہیں تو پھر نیکی آنی ہے، تو جب نیکی آنی ہے تو اسی نیکی نے برائی سے روکنا ہے۔ لیکن جب بندہ نیکیوں پہ نیکی کرے، ادھر برائی کا دروازہ بھی کھلا رہے، یوں سمجھو کہ کار بھی چل رہی ہو، اے سی بھی لگا ہو، شیشہ بھی کھلا ہو، گرمی بھی ہو، اے سی اپنا پورا کام بھی کر رہا ہو، اندر کا ماحول ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ اے سی میں بھی شک نہیں، اے سی بھی کام کر رہا ہے، ٹھنڈک میں بھی شک نہیں، ٹھنڈک بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود اندر بیٹھے ہوئے گرمی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ انہیں ٹھنڈک کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا ٹھنڈک آ رہی ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، تو عمل بھی کر رہا ہے، سارے فضیلت والے عمل بھی کر رہا ہے تو سارے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر تو گناہگار کیوں ہے؟ اندر کا ماحول ٹھنڈا کیوں نہیں ہوا، گرم کیوں ہے؟ تو جواب یہ ملے گا سب کچھ کر رہا ہے لیکن باہر کا ماحول متاثر ہے، باہر کی چیزیں اندر آ کر گرم چیزیں اندر، ٹھنڈی چیزیں اندر آ کے گرم آ کر اندر کا ماحول گرم کر رہی ہیں، وہ غالب آئی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے اے سی کی ہوا محسوس نہیں ہو رہی ٹھنڈی، کیونکہ گرم ماحول غالب ہے۔ تو نے تو گناہ کا دروازہ بند بھی نہیں کیا، تو نے تو پرہیز کی نہیں اور اعمال صالح کر رہا ہے، تیرے گناہ کا غلبہ تیرے اعمال صالح پہ پڑا ہوا ہے، اس لیے پوری رات نفل پڑھ کے بھی تو شتر بے مہار ہے اور تو لگام تیری کھلی ہوئی ہے زبان کی، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں۔ اگر ایک پہ عمل کر لیتا، نہ اندر کا اے سی ابھی چلتا تو صرف کھڑکی بند کرتا کہ باہر کا گرم تو اندر کا ماحول تھوڑا سا کنٹرول میں ہو جائے گا، اتنا گرم نہیں رہے گا کہ باہر کا ماحول بند کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نفل بھی پڑھے، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ دے، کھڑکی تو بند کرے نا، تو اے سی صرف لو ہی چلا دے، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، یہ نہ کوئی فتوی لگا دے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا لو ہی چلا دے، لیکن کھڑکیاں بند رکھے، اوپر کپڑا ڈال کے رکھے کہ باہر کا ماحول اندر کے ماحول کو بالکل متاثر نہ کرے۔ اندر جو تھا سو تھا، صفائی ہو گئی اندر، اب باہر اندر نہیں کسی چیز کو آنے دے رہا، کپڑا بھی ڈال دیا ہے، اب تھوڑا سا لو چلائے گا نا تو ٹھنڈک آئے گی کہ نہیں؟ پھر جائے گی نہیں، ٹھنڈک ہی رہے گی۔ اگر شیشہ کھولے گا تو پھر غلبہ ہوگا، پھر اور تیز کرے اور تیز کرے اور تیز کرے اور تیز کرے، پھر اتنا ہو جائے گا اب شیشہ کھلے گا ہی نہیں، ہم کیونکہ اب اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو جب اللہ کا محبوب بن گیا ہے تو شیشہ کیسے کھلنا ہے؟ یاد رکھو، جب تک تم گناہ کا دروازہ نہیں بند کرو گے، جب تک تم پرہیز نہیں کرو گے، تم مرتے دم تک مریض ہی رہو گے اور مریض ہی ہو کر مر جاؤ گے۔ جو بھی ولی بنا ہے، جو بھی درجے جس نے پائے ہیں، جس نے بھی مقامات پائے ہیں، پڑھ کے دیکھو، اس نے پرہیز کا دروازہ، بس اس طرح توجہ کی، پرہیز
پرہیز پرہیز، اسی پرہیز سے ولی، ولی سے ولی، پھر درجے پہ درجہ پرہیز، باہر کا ماحول متاثر نہیں ہونے، گناہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنا۔ کتنی بڑی یہ عبادت ہے، کتنی بڑی یہ عبادت ہے، وہ کیا؟ پرہیز، یعنی سب سے بڑی عبادت ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو مجھے یاد آ رہا ہے، میں حدیث پاک کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، یوں کہہ لو افضل العبادہ، افضل العبادہ وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری،